السلام علیکم ناظرین، قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے اور صدر مملکت عارف علوی نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری مسترد کر دی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے پس و پیش نے ماضی میں بھی اس کے اپنے ہی فیصلوں کو روند دیا ہے اور اس کی پہلے سے مجروح ساکھ چکنا چور کر دی ہے۔ خبروں کے مطابق صدر عارف علوی نے سمری واپس بھجواتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو مکمل کیا جائے، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، جبکہ صدر کی لیت و لال کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت پارلیمانی امور نے 5 دن پہلے صدر عارف علوی کو اجلاس بلانے کے لیے سمری بھیجی تھی اور واضح کیا تھا کہ آرٹیکل 91 کی دفعہ 2 کے تحت 21 دن تک اجلاس بلانا لازمی ہے۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی میں 2 بڑی اتحادی جماعتوں نے بھی صدر کی جانب سے اجلاس کو مخصوص نشستوں کے فیصلے سے مشروط کرنے کو تاخیری حربہ قرار دیا اور الزام لگایا کہ عارف علوی قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صدر عارف علوی نے اپنے آئینی فرائض سے دستبردار ہوتے ہوئے پھر ایک ایسا عمل اختیار کیا ہے جس سے ان کی ساکھ پر، ان کے عہدے کی ساکھ پر افسوسناک ایک ضرب پڑ رہا ہے اور آئین بالکل واضح ہے۔ 91(2) آپ دیکھ لیں کیا کہتا ہے کہ 21 دن میں بلانا ہے، ہر حال میں سیشن، ووٹنگ ہونی ہے پرائم منسٹر کی 169 کی میجورٹی پر اور آگے بڑھنا ہے، تو اس میں کوئی لچک نہیں ہے اور پھر وہ آئین شکنی کے کیوں مرتب ہونے چاہتے ہیں؟ 29 کو تو جہاں بھی جنرل الیکشنز ہوئے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہوئے ہیں۔ جو اسمبلی یا نیشنل اسمبلی اگر صدر نہیں بلاتے، کسی صوبے کا گورنر نہیں بلاتا، اس کا یہی ہوگا کہ 29 کو آٹومیٹکلی اجلاس ہوگا۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں اس وقت مسلم لیگ نون 84 جنرل اور 24 مخصوص نشستوں کے ساتھ 108 کے عدد پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایوان میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد اراکین میں سے 81 سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے، جبکہ بیرسٹر گوہر سمیت 8 پی ٹی آئی حمایت یافتہ اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس طرح سنی اتحاد کونسل 81 جنرل نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی 30 مخصوص نشستیں اس لیے غیر معمولی اہمیت تیار کر گئی ہیں کیونکہ قومی اسمبلی میں اس وقت 6 جماعتی حکمران اتحاد کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے حصے میں آنے والی نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دیں تو حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ جہاں تک مخصوص نشستوں کی فہرست تاخیر سے جمع کرانے کا معاملہ ہے تو 2018 میں فہرست میں تاخیر کے باوجود پی ٹی آئی کو ہائی کورٹ کے حکم پر پنجاب میں اقلیتی نشستیں ملی، جبکہ باپ پارٹی کو کے پی کے میں خواتین کی 1 نشست ملی تھی۔ حالانکہ باپ پارٹی نے کے پی کے سے الیکشن نہیں لڑا تھا بلکہ ایک آزاد امیدوار نے باپ پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی درخواست پر اوپن سماعت کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ کل سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کرنے یا نہ کرنے کا اہم فیصلہ سنائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا صدر کے مخصوص نشستوں کے بغیر اجلاس نہ بلانے کے موقف کی کوئی قانونی گراؤنڈ ہے؟ آئینی ماہرین کے مطابق صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہیں اور اگر اجلاس نہ بلانا آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہاں یہ امر بھی دلچسپ ہے کہ ایک طرف تو صدر قومی اسمبلی کا اجلاس اس لیے نہیں بلا رہے کہ مخصوص نشستوں کا اعلان نہیں ہوا، لیکن پنجاب اور سندھ اسمبلی کا اجلاس بغیر مخصوص نشستوں کے ہی ہو گیا ہے اور سنی اتحاد کونسل نے دونوں اسمبلی اجلاسوں میں شرکت بھی کی ہے اور خوب ہنگامہ بھی ہوا ہے۔ سوال ناظرین یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے بغیر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے؟ حکم کے مطابق اجلاس بلانے کے حوالے سے ماضی میں بھی ایسی ہی حالات پیش آ چکے ہیں۔ 10 نومبر 1988 کے عام انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو اس دوران 16 خالی ہونے کے باوجود اجلاس بلایا گیا۔ 2022 میں بننے والی پی ڈی ایم حکومت کے دوران قومی اسمبلی 150 اراکین کے ساتھ 16 ماہ تک فعال رہی کیونکہ اس دوران پی ٹی آئی قومی اسمبلی کا حصہ نہیں تھی۔ تحریک انصاف پر ایک طرف جہاں مخصوص نشستوں کے حوالے سے تلوار لٹک رہی ہے، وہاں دوسری جانب انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے بھی گھر کے بھیدی کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔
پی ٹی آئی اعلامیہ کے مطابق 3 مارچ کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر علی چیئرمین اور عمر ایوب جنرل سیکرٹری کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے ایک بار پھر پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رکاوٹوں کے بیچوں بیچ پی ٹی آئی کے لیے آج ایک راستہ بھی کھلا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکلاء اور سیاسی معاونین کو جیل مینول کے مطابق بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت ہے اور حکم دیا ہے کہ ملاقات کے دوران کوئی جیل پولیس کا کوئی اہلکار کھڑا نہیں ہوگا۔ خان صاحب کو لگ بھگ 8 مہینے ہو گئے ہیں جیل میں، تو ہماری کوئی بھی ملاقات، وکلاء کی کوئی بھی ملاقات ان سے بغیر جو ان کے 2 فرشتے، ایک ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ایک خان صاحب کی طرف بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہماری تمام کنورسیشن سنتے ہیں۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک تحریک انصاف کے رہنما جناب لطیف کھوسہ صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کھوسہ صاحب، یہ پرابلمز تو اب ہیں آئینی طور پہ، کیا الیکشن کمیشن جس طرح سے مخصوص نشستوں کو کسی اور کے پلڑے میں ڈالنے کا اگر ارادہ کرے تو کیا اس کے پاس یہ قانونی اختیار ہے، اور کیا صدر کے بلائے بغیر سپیکر اجلاس بلا سکتے ہیں؟ سر، جو کہ آپ قانونی ماہر بھی ہیں تو اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کچھ جو قانونی تشنگی ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ سر، کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے ملک میں تو اس وقت قانون نام کی چیز ہے ہی نہیں، اس پہ تو کوئی آئین اور قانون سے ماورا ہر چیز کی جا رہی ہے۔ اگر آپ 8 فروری کا الیکشن دیکھ لیجئے گا تو یعنی عوام نے بھرپور انداز سے اپنا جو ہے رائے دہی کا جو اختیار ہے استعمال کیا ہے، اور انہوں نے 2/3 اکثریت کے ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو ہے ووٹ دیے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کینڈیڈیٹ بھی ڈھونڈتے رہے ہیں اور وہ جو ہے سمبل بھی ڈھونڈتے رہے ہیں، وہ یعنی وہ جو جہیز کا پورا ایک سامان تھا اس میں سے وہ تلاش کرتے رہے کہ بستر کون سا ہے، یہ جو ہے کٹورا کون سا ہے، اور پھر کھڑکی کون سی ہے، اور باز کون سا ہے، اور کمپیوٹر، یعنی مذاق بنایا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن عوام نے بھی مصمم ارادہ کیا کہ آپ بھلا جو کر لیں، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ بلے کا نہیں ہے، سمبل کا نہیں ہے۔ سو انہوں نے ڈھونڈ کر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ہے اس انداز سے اپنا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا 8 فروری کو کہ عمران خان نہ تو غدار ہے اور نہ باغی ہے، اور انہوں نے 9 مئی کا جو ہے بیانیہ بھی مسترد کیا۔ انہوں نے عمران خان کی جیل میں ڈالنے کو مسترد کیا، انہوں نے عمران خان کی سزاؤں کو مسترد کیا، اوپر نیچے جو سزائیں کی گئی، انہوں نے عمران خان کی جو پارٹی تھی اس کے سمبل کو بھی درخور اتنا رکھتے ہوئے انہوں نے جا کے ووٹ دیا۔ یہ تو عوام نے فیصلہ دے دیا، اب آگے جو ایک رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کا کیا؟ ان مخصوص نشستوں کا کیا کریں گے؟ How will you be able to bag these seats in center? Do you really think، آپ کو یعنی لگتا ہے کہ عمران کا جب عوام اس انداز سے اپنا جو ہے اظہار کر دیتے ہیں، اور یہی آئین کی تقاضا ہے کیونکہ ریاست عوام ہے، معاف کیجئے گا بار بار لوگ کہتے ہیں ریاست، اور ریاست فوج نہیں ہے بھائی، ریاست عوام ہے۔ جو ادارے ہیں یا جو عدلیہ ہے یا جو جتنی زیادہ جو حکومتیں ہیں وہ عوام کے تنخواہ دار ہیں، وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ان کو جو ہے تنخواہیں ملتی ہیں اور مراحات ملتے ہیں اور کوٹیاں اور گاڑیاں، اور یہ سارے جو ہے ان کی شان و شوکت ہے۔ معاف کیجئے گا، ریاست عوام ہے اور عوام ہی کو حق حکمرانی حاصل ہے، اور اسی کے ساتھ وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، اسٹیٹ مینز دی پیپل آف پاکستان، عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کی پاسداری، یہی ہے جو ہے ہر ایک پر واجب ہے، چاہے وہ افواج عسکری قیادت ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ یعنی کوئی بھی ہو، وہ ان ساروں کی جو ہے تابعداری عوام کے ساتھ اور پاسداری جو ہے آئین کے ساتھ۔ اس طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ہمارا آئین بھی کہتا ہے۔ لیکن سر اگین سوال اپنی جگہ قائم ہے، اس
اس کو رکاوٹ کہہ لیں، اس کو آپ کہہ لیں کہ ان کی نیت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن آپ کے اچھے خاصے نمبرز ہیں which you may lose. وہ میں چاہ رہا ہوں سر آپ سے جاننا کہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو بیک کر سکیں یا ان کو بچا سکیں، یا کوئی طریقہ نہیں are you going to just wait and watch؟ نہیں، we are not waiting and watching. The people are، دیکھیں لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں. خدا را جب لوگ ایک کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ایک مصمم ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے آگے جو ہے ہر چیز جو ہے خشک خاصاک کی طرح بہہ جاتی ہے. مشرف بھی بہت زیادہ مکے دکھاتا تھا، یہ دیکھی ہے میری طاقت، اور جب عوام نے اپنا جو ہے غیظ و غضب دکھایا تو مشرف پھر ملک میں نہیں آ سکا تھا زندگی میں، اور اس کو جو ہے جس طرح سے اس کی وہ خاکی اس کی جو آئی. تو خدا را ایسا نہ کیجئے گا، ریاست کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا ہے. عوام کو اتنا بھی تنگ نہ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اس کے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا، کوئی قانونی جواز نہیں ہوگا، کوئی آئینی جواز نہیں ہوگا. جس طریقے سے ہمارے جو ہے مینڈیٹ کو پہلے تو دھن دولت لوٹی جاتی تھی، لانڈر کی جاتی تھی، وہ ذلِ سبحانی جو ہیں جن کو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لایا گیا، پہلے تو انہوں نے پاک لین اور آف شور کمپنیز اور شیل کمپنیز بنا کے دولت لوٹ کر لے جاتے تھے. اب یہ عوام کا مینڈیٹ بھی لوٹنا شروع کر دیا ہے. جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اب وہ خواجہ عاصم کی طرح کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے. کوئی اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ ساری سیٹیں ہار کر بھی اب وہ وزیر اعظم بھی بنے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ بھی دختر نیک اختر بن گئی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں یا بے وقوف ہیں یا پاگل ہیں؟ دنیا ساری جو ہے جھوٹ بول رہی ہے. ہمارے پاس فارم 45 میں سارے موجود ہیں. ارے بابا آپ ہمارا مینڈیٹ جو ہے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس دیں، عوام کو ان کی دسترس دیں، ان پر ملکیت دیں، ان کو حق حکمرانی دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے چور لٹیرے ڈاکوؤں کو آپ مسلط کر کے بٹھا دیں اور پھر توقع کریں جی کہ ہم آپ کو نہیں دے رہے. او بھائی ہمیں اگر نہیں دیں گے، یہ مخصوص نشستیں نہیں دیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اس کو تسلیم کرے گا؟ عوام ایسی اسمبلی کو تسلیم کرے گا؟ ایسی پارلیمان کو کوئی تسلیم کرے گا؟ اس کی کوئی وقت ہوگی آئین اور قانون اور دنیا میں اور پاکستان میں کوئی اس کی وقت ہوگی؟ جب دیکھیں موریلٹی سے جو ہے ہٹ جاتی ہے چیز تو وہ بروٹیلٹی بن جاتی ہے، باربیرٹی بن جاتی ہے. پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان اور جانور میں فرق تو یہی ہے. ایک اور قانونی نقطہ سر، وہ بھی اس میں بھی رہنمائی چاہیے. یہ بتائیے کہ صدر اگر نہیں بلا رہے اجلاس تو کیا اسپیکر بلا سکتے ہیں ہنگامی اجلاس اور پھر اس میں ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 51 آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے. اس میں صرف اور صرف اس میں قومی اسمبلی جب تک تکمیل نہ ہو، اور چونکہ مکمل نہیں ہوئی ہے اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ یعنی 326 جب آپ پورے کرتے ہو، اور جب تک یہ پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک مخصوص نشستیں جو ہیں دی جاتی ہیں. مخصوص نشستیں جب تک آپ مکمل نہیں کرتے ہو، قومی اسمبلی تکمیل پذیر نہیں ہوئی ہے. صدر پاکستان کیسے بلائے اسمبلی کا سیشن؟ کیسے بلائے جب وہ ابھی تک آپ نے مکمل ہی نہیں کیا، اس کو ہاؤس ہی مکمل نہیں کیا ہے؟ تو پہلے صدر پر لازم تھا اور اس پر واجب ہے کہ وہ یہ دیکھیں. کیوں بلا لیے گئے اور اس میں شرکت بھی کر لی؟ تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹس نے، سنی تحریک میں جو جا ملے انہوں نے شرکت بھی کر لی اس میں. دیکھیں اس میں بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دن ہی احتجاج کیا گیا کہ بھائی اس پر کریں، اور اسپیکر نے کہا کہ نہیں آپ حلف لے لیں، وہ الیکشن کمیشن اس پر کر رہی ہے. تو وہ اس کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ کیا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. پنجاب اسمبلی میں یہ باہر واک آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے دروازے بند کر کے پیچھے یک طرفہ پی ٹی آئی والوں کا ریاکشن. لیکن کیا یہاں پہ پنجاب میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اجلاس بلا کے؟ ڈیفینیٹلی یقیناً ہوئی ہے. دیکھیں جو صوبائی ہیں آپ کو پتہ ہے گورنر بلاتا ہے، گورنر بلاتا ہے، پارلیمان یعنی قومی اسمبلی کا صدر بلاتا ہے. تو گورنر تو آپ کو پتہ ہی ہے کن کے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے یہ پی ایم ایل این کے ہیں، اور یہ تو انہوں نے تو بلانا ہی بلانا تھا گورنرز نے. اس لیے انہوں نے بڑی تابعداری سے، جب پی ٹی آئی کی تھی اس وقت گورنر نہیں بلا رہا تھا اور وہ سپریم کورٹ تک گیا اور بالآخر سپریم کورٹ نے کہا نہیں صدر پاکستان سے آپ مشاورت کیجئے گا. اس وقت تو یہ عدالت کی ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، الیکشن کمیشن بھی اس وقت گورنر کے اختیار کو ماننے کو تیار نہیں تھی اور صدر کو بھی نہیں تسلیم کر رہی تھی.
دیکھیں اسپیکر نہیں بلا سکتا آئین کے مطابق سیشن کو جب تک وہ حلف نہ اٹھا لے اور ایک تہائی ممبر ریکویزیشن نہ کریں. ریکویزیشن پر ہی اسپیکر بلا سکتا ہے. سو ابھی تو بارز وجود میں اسمبلی آئی ہی نہیں ہے, اسپیکر کیسے بلا سکتا ہے اور 1/3 جو ہے کیسے ریکویزیشن کر سکتے ہیں. سو یہ تو بالکل غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. باقی یہ کہنا کہ جی 21 دنوں کے اندر کرنا لازم تھا, تو وہ بھی آرٹیکل 254 کہتا ہے, آرٹیکل 254 کہ اگر جو کوئی ٹائم فریم اگر آئین میں دیا گیا ہے اور اس سے متجاوز کوئی عمل اور کوئی کام ہوتا ہے تو وہ غیر آئینی نہیں متصور ہوگا. اب آئین کے تحت اگر اسمبلی کو تکمیل ہوئی ہی نہیں ہے تو صدر پاکستان حق بجانب ہے کہ وہ سمری واپس بھیجے اور کہے کہ بھائی جان آپ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کوئی تھوڑی نہیں ہے, مخصوص نشستیں معاف کیجئے گا ہماری 60 ممبرز بنتے ہیں اس میں, خواتین اور اقلیتی ممبران. تو آپ نے باہر رکھ. ہاں اگر کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ غیر قانونی ہوگا, راجہ پرویز اشرف نے جو اجلاس بلایا ہے اس اجلاس کو جس کو آپ غیر قانونی کہہ رہے ہیں وہ بلا کے وہ ووٹنگ بھی کروا لیتے ہیں, ووٹنگ کے نتیجے میں کچھ لوگ جیت جاتے ہیں, جو بھی عہدے ہیں وہ بٹ جاتے ہیں, صدر پاکستان کیا یہ قانونی حق رکھتے ہیں کہ وہ ان سے حلف نہ لیں؟ پھر دیکھیں صدر پاکستان بالکل قانونی اور رکھتے ہیں, اخلاقی بھی میں سمجھتا ہوں یہی ہوگا کہ وہ حلف نہ لیں ان سے. بالکل وہ مؤخر کر سکتے ہیں, اگر کرائسس ہی ان کو کرنا مقصود ہے تو پھر کرائسس پہ کرائسس کرواتے جائیں. صدر پاکستان اپنے عہدے سے اگر کما حقہ نبرد آزما ہونا ہے تو پھر وہ آئین کو فالو کرنا پڑے گا, اور آئین کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیشن ہے یہ غیر آئینی طور پر ہو رہا ہے, جو اسپیکر نے بلایا ہے جس کو اختیار نہیں ہے, اور اگر ایسے سیشن میں جو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر طلب کیا گیا ہو اس کے فیصلے بھی غیر آئینی اور غیر قانونی متصور ہوں گے. لیکن ہم کسی کو خالی میدان نہیں دیں گے. اگر اسپیکر بلائے گا تو ہم احتجاج ہاؤس کے اندر بھی کریں گے, ہاؤس کے باہر بھی کریں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے, اور بالآخر ہم عوام کے عدالت میں جائیں گے, اور عوام پہلے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے برہم ہے. جناب لطیف کھوسا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کچھ قانونی نکات ذکر کھوسا صاحب نے کیا ہے, آرٹیکلز کا حوالہ بھی دیا ہے, لیکن مزید تشریح جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنجاب کے لاء منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب قمر دلشاد صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. قمر دلشاد صاحب دو بڑے اہم سوال ہیں, پہلا میں کرتا ہوں آپ سے سر, کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں؟ کیا وہ انٹائٹلڈ ہیں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے؟ اور جو ایک دیری کی تاخیر کی بات کی جا رہی ہے, ماضی کی کچھ مثالیں ایسی ہیں جہاں پر تاخیر ہونے کے باوجود مخصوص نشستیں مل گئیں ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد. کیا وہ آرڈرز ہائی کورٹ کے پریسیڈنٹ بنتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی مدد کریں گے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو بڑا آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے وہ بڑے مختصر سا 3 لائن لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے جو پارٹی جو پرائرٹی لسٹ الیکشن کمیشن کو دے گا اس کی بنیاد پر وہ سیٹیں الاٹ کر دے. اگر کسی پارٹی کی سیٹیں جو ہے انہوں نے کم اپلائی کیا ہے پرائرٹی لسٹ میں لیکن ان کی زیادہ بنتی ہے تو دوبارہ بھی دے سکتے ہیں. بس 3 لائنیں. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ آتا ہے 104, اس میں پورا پروسیجر دیا گیا ہے کہ آپ نے اس میں سیکشن 2, 3, 4 اس کا جو سب سیکشن ہے اس میں تمام طریقہ کار بتایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ایک ایکٹ معاملہ ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان اس ایکٹ کی مزید انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے سنی اتحاد کونسل نے جو اپلائی کیا ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں پرووائڈ کی جائیں, الاٹ کی جائیں, تو اس پر وہ ایک پوزیٹیو طریقے سے غور و خوض کر سکتا ہے. اس لحاظ سے کہ ان کے پاس ایکٹ کا حصہ ہے, آئین کا تو ذکر ہی نہیں اس کے اندر. ہم تو پہلے ہم نے بھی بڑی 224 کو بڑا بنایا ہوا تھا عبرت دارا, لیکن آج جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو 3 لائن لکھی ہوئی ہے, بس ختم. باقی سارا ایکٹ ہے, ایکٹ کے جو رول ہے
تو الیکشن کمیشن پاکستان رول بنا سکتا ہے، وہ بھی اختیارات دیے گئے ہیں، پہلے اختیار نہیں تھے۔ 2017 کے الیکشن ایکٹ میں یہ الیکشن کمیشن پاکستان کو سٹرینتھ کیا گیا کہ آپ رول بنا سکتے ہیں، پہلے پریزیڈنٹ پاکستان کی اب نہیں ہے۔ اب ان حالات میں دیکھتے ہوئے پورا بحران پیدا ہو گیا ہے، اور صدر صاحب نے بھی بلا وجہ ہی میں سمجھا ہوں کہ بھی 23 سیٹیں بنتی ہیں، ہمارے کسی دوست نے کہا 60 سیٹیں، بھئی اپنا میتھمیٹک ٹھیک کر لیں، آپ کو بنتی ہے 23 سیٹیں، آپ کے ہیں قومی اسمبلی میں 88 سیٹ ہے، آزاد اراکین جو سنی اتحاد کونسل بنے اس کا جو فارمولہ ہے اس کے تحت 23 سیٹیں بنتی ہیں۔ اب 23 سیٹوں کی صدر صاحب نے صبری واپس دے دی، حالانکہ اگر حلف ہو جاتا اتنے عرصے میں الیکشن پاکستان نے بھی کاروائی کرتے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات ہے، کل الیکشن پاکستان فیصلہ کرے گا، 5 رکنی اجلاس بہت لیٹ کر دیا، مجھے افسوس ہوا، مجھے یہ آدھے گھنٹے کام تھا یہ، اگر میں وہاں فیڈرل سیکرٹری ہوتا تو میں نے الیکشن کمیشن کو نہیں تھی، آدھے گھنٹے کا فیصلہ ہونا تھا، اب 6 دن لگا دیے، 6 دن کے بعد کیا لگا دیا ہم لوگوں، آدھے گھنٹے فیصلہ ہونا تھا۔ قمر دل شاہ صاحب یہی رویے ہیں جو سوالات اٹھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، لیکن میں انتہائی مشکور ہوں، آپ کے تجربے سے ہم نے فائدہ اٹھایا سر، اور I'm sure کہ عوام نے بھی بہت کچھ ان کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا یہ چیزیں اس سے پہلے ڈسکس۔ بہت شکریہ جناب قمر دل شاہ صاحب، سر آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ میں جوائن کر چکے ہیں پاکستانی کے رہنما جناب سید نوید قمر صاحب۔ سید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو اب صدر صاحب نے انکار کر دیا ہے نوید قمر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میں اجلاس نہیں بلاؤں گا جب تک کہ بندے پورے نہیں ہوتے، ممبرز آف دا پارلیمنٹ کا جو ایک پورا ہاؤس فل ہے تب تک نہیں ہوتا، مخصوص نشستیں جب تک نہیں ملتی ہیں۔ صدر کے پاس یہ اختیار ہے، اس میں آپ کی اور آپ کی جماعت کی کیا رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ کہ صدر کا اس میں رول کچھ نہیں ہوتا، وہ ایکچولی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر پہ ہی ان کو چلنا ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر کی ایڈوائز ان کو آ گئی تھی کہ 26 کو آپ اجلاس بلائیں۔ اب وہ وہاں ثوابدید اپنی استعمال کر رہے ہیں جو کہ ان کے پاس ہے نہیں، کانسٹیٹیوشنلی ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ واپس کریں۔ انفارچونیٹلی ظاہر ہے اس سے ان کو 1 یا 2 دن کا ایٹ دا موسٹ کوئی فائدہ ہوگا، which really is not necessary۔ ورنہ تو ایز اٹ از اجلاس اب بلا لیا گیا ہے 29 کو، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ 21 دن کے اندر آپ نے اجلاس بلانا ہے۔ سو اگر گورنمنٹ ان کو ایڈوائز کرتی ہے کہ اس سے پہلے بلا لیں تو ان کو اس کو فالو کرنا چاہیے تھا، ورنہ 29 کو تو کسی صورت میں بھی اجلاس ہو جائے گا۔ اچھا لیکن سر یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے نوید قمر صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی نے بھی تاخیر سے نام جمع کروائے تھے، بعد میں ان کو مخصوص نشستیں مل گئیں۔ کے پی کے میں باپ پارٹی کا ایک ہی امیدوار تھا، امیدوار بھی کیا آزاد تھا، بعد میں باپ پارٹی میں شامل ہو گیا، ان کو بھی مخصوص نشست مل گئی۔ تو یہ جو سنی اتحاد کونسل اپنی مخصوص نشستیں مانگ رہی ہے، آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو قانونی رکاوٹ ان کے آڑے آئی ہوئی ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیں، اگر سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمنٹری پارٹی ہوتی اور ان کو کوئی جوائن کرتا تو اس میں کوئی کباہت نہیں تھی اور ان کی سیٹیں اکارڈنگلی پھر ایڈجسٹ ہو جاتی، لیکن رولز میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی جو آپ پریسیڈنٹ دے رہے ہیں 2018 کے، تب بھی یہ غلط ایک فیصلہ، کیونکہ اس وقت وہ لاڈلے تھے تو ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے یہ چیزیں کر لی گئیں، جو کہ میرے حساب سے غلط تھا۔ کسی بھی پارٹی جو کہ پارلیمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا ایک کم از کم ممبر ہے اس اسمبلی میں، اس کو وہ جوائن ضرور کر سکتے ہیں اور اس کے بیسس پہ ان کو اکارڈنگلی اپنی جو نئی لسٹ ہے اس کے مطابق مخصوص نشستیں ملتی۔ اب وہ نہیں مل سکتی، انفارچونیٹلی وہ اس بات پہ ضد بھی کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ کمیشن، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ ہاؤس کا بلانا جو ہے وہ روک نہیں سکتے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 100% ممبرشپ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوتی ایٹ دا بگننگ، کیونکہ الیکشنز بھی ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا سندھ میں ہوا، پنجاب میں ہوا، وہاں بھی 100% ممبرشپ جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی، لیکن یہ اجلاس بلا لی بھی۔ تو یعنی آپ اور آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے نوید قمر صاحب کہ صدر کو اختیار نہیں تھا کہ وہ اسمبلی کو مسترد کرتے اور اجلاس بلانا ان کی ذمہ داری تھی؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا
کہ صدر کا اختیار ان معاملات پہ نہیں ہوتا جہاں جو ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس آ جائے، اس پہ وہ باؤنڈ ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو فالو کرنے کے. یہ ہمارا ایک پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے، اور اس میں پاور سارے جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. پریزیڈینشیل ایک سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہے، چاہے ہمارا پریزیڈنٹ ہو یا کوئی اور وہ اپنی ثوابدید نہیں استعمال کر سکتے. تو جو اگر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے تو میرا خیال ہے کہ آئینی طور پہ یہ غلط مس یوز ہے آف ہز اتھارٹی. ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے ناظرین. آج پنجاب اور سندھ میں وزرائے اعلیٰ نے اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا. مریم نواز پنجاب کی اور مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں. یہ دونوں وزرائے اعلیٰ جن سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں 15 سال سے ان صوبوں پر حکمران رہیں. اگر ان کا موازنہ بھارت کی جماعت عام آدمی پارٹی سے کیا جائے تو کچھ دکھ ہوگا اور حیرت بھی ہوگی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو پنجاب اور سندھ پر 7 سال تک لگاتار حکمرانی کرنے کا موقع ملا، جبکہ بھارت کے عام آدمی پارٹی نے پہلی بار 2015 میں دلی میں حکومت بنائی تھی. اس حساب سے اس پارٹی کو حکومت کرتے 9 سال ہوئے ہیں. 15 سال تک حکمرانی کرنے والی جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی آج کی تقاریر کی ہیں. عام آدمی پارٹی کے رہنما بھی تقاریر کیا کرتے ہیں، لیکن ان تقاریر میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہوتا ہے. پاکستان میں 15 سال تک حکمرانی کرنے والے آج بھی تقاریر میں یہی کہہ رہے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جبکہ دلی اور پھر بھارتی پنجاب میں 9 سال تک حکمرانی کرنے والے کہتے ہیں 9 سال میں ہم نے یہ کر کے دکھایا، وہ کر کے دکھایا اور وہ کرنے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی نے حکومت ملنے کے بعد صرف نعرے نہیں لگائے تھے، صرف اعلانات نہیں کیے تھے، بلکہ کام کیا تھا اور کام کر رہی ہے. جب عام آدمی پارٹی کو دہلی کی حکومت ملی تو اس نے سب سے پہلے تعلیم کے شعبے میں کام کیا. پورے دلی کے بجٹ کا 26% تعلیم کے لیے مختص کیا. 12ویں کلاس تک تعلیم مفت کر دی گئی. 10ویں سے 12ویں کلاس تک تمام طالب علموں کے امتحانات کی فیس بھی حکومت دیتی ہے. اگر سابقہ حکومتوں نے 70 سال میں دلی کے اسکولوں کے لیے 17,000 کمرے تیار کیے تھے تو عام آدمی پارٹی نے 5 سال میں 20,000 کمرے تعمیر کرائے. صرف کلاس رومز ہی نہیں بنائے گئے بلکہ سرکاری اسکولوں کی حالت پرائیویٹ اسکولوں سے بھی بہتر کر دی گئی. کلاس رومز میں CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں جن کے ذریعے والدین اپنے بچوں کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو تعلیم کے شعبے میں ہی ان جماعتوں کے کارکردگی بتاتا ہوں ناظرین، جو پاکستان میں 15 سال سے حکومت کر رہی. وہ کارکردگی یہ ہے کہ پنجاب میں 24% بچے اسکول نہیں جاتے، سندھ میں 44% بچے اسکول نہیں جاتے. ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق سندھ کے 29% مرد اور 54% عورتیں پڑھ لکھ نہیں سکتی ہیں. بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کی تعداد بھی پوری نہیں ہے. 2017 تک پنجاب کے اسکولوں میں 80,000 اساتذہ کی کمی تھی. ایکسپریس ٹریبیون کی 2016 کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 15% اسکولوں میں صرف ایک ہی استاد موجود ہے جو تمام مضامین پڑھاتا ہے، جبکہ پرائمری سطح کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی اوسط تعداد 3 ہے. USAID کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کا حصول خاص طور پر پسماندہ علاقوں کی خواتین کے لیے اب بھی ایک مسئلہ ہے. 16 مارچ 2023 کو روزنامہ دی نیشن کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں گوسٹ اسکولوں کی تعداد تقریباً 11,000 ہے. یعنی وہ اسکول کاغذوں پر موجود ہے، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں. کاغذوں پر ان اسکولوں میں عملہ اور اساتذہ بھی تعینات ہیں، انہیں تنخواہیں بھی جاری ہیں، لیکن وہ کوئی کام کیے بغیر گھر بیٹھے یہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. اسی رپورٹ کے مطابق سندھ کے 56,000 اساتذہ ایک ماہ کے دوران صرف 1 یا 2 دنوں کے لیے اسکول گئے تھے. ستمبر 2023 میں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی تھی. اس رپورٹ کے مطابق دیہات کے اکثر اسکول بند رہتے ہیں، جو موجود ہیں وہ انتہائی خستہ حالت میں ہیں. ان اسکولوں میں پینے کے پانی، بجلی، بیت الخلاء اور بیٹھنے کی سہولیات کا فقدان ہے. کئی غیر فعال اسکولوں کی عمارتوں پر مقامی جاگیرداروں کا قبضہ ہے. صرف کشمور میں 1,499 پرائمری اور 68 ہائر سیکنڈری اسکول موجود ہیں، لیکن جب ٹیم نے سروے کیا تو تقریباً 358 اسکولوں کا وجود ہی نہیں تھا. کاغذوں میں ان گوسٹ اسکولوں کی مینجمنٹ کمیٹیاں تھیں اور اساتذہ باقاعدگی سے تنخواہیں لے رہے تھے. جنوری 2023 کی رپورٹ کے مطابق سال 2022 کے اختتام پر سندھ میں کم از کم 10 سرکاری جامعات ایسی تھیں جہاں مستقل وائس چانسلرز موجود نہیں تھے. سندھ کی 27 میں سے 25 جامعات میں مستقل ڈائریکٹر
फाइनेंस नहीं थी। इस साल 25 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में तालीमी इदारों की हालत जार से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी किया। इसके मुताबिक सिंध में असातिज़ा की कमी, इमारतें और फर्नीचर ना होने के बायस 2640 स्कूल बंद कर दिए गए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि भारत की आम आदमी पार्टी ने तालीम के बाद सेहत को तरजीह दी। पहले दिल्ली में शहरियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक के नाम से मंसूबा शुरू किया गया, जिसमें सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की गई। फिर अस्पतालों में मौजूद सेहत की सहूलियात बेहतर की गई और फिर पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद मोहल्ला क्लिनिक्स का सिलसिला भारतीय पंजाब में फैलाया गया, जबकि वो पंजाब जहां मुस्लिम लीग नून की 15 साल तक हुक्मरानी रही, यूएसएड की रिपोर्ट के मुताबिक वहां 1000 बच्चों में से 85 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही फौत हो चुके। 30% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और 20% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिफाजती टीके नहीं लग पाते। पूरे मुल्क में टीबी के जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, इनमें से आधे पंजाब से होते हैं। नाज़रीन, सिंध का हाल भी ऐसा ही है। पाकिस्तान के 2018 के ग़िज़ाई सर्वे के मुताबिक सिंध में 5 साल या इससे कम उम्र हर 10 में से 2 बच्चे नामुकम्मल जिस्मानी नशोनुमा के मसाइल का शिकार है। सूबे के 40% बच्चे कम वजन के मसाइल का शिकार है। रोज़ाना डॉन की जनवरी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 96,000 अफराद के लिए सिर्फ एक सरकारी एम्बुलेंस है और ये फुटेजेस में मीडिया पर सामने आ चुका है कि एम्बुलेंस पर लवाहिकीन गधा गाड़ियों पर मैयत लेकर गए। भारतीय पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बिजली की पैदावार का निजाम बेहतर बनाया और इस वक्त पंजाब के 88% घरों में हुकूमत बिजली मुफ्त फराहम करती है, जबकि पाकिस्तानी पंजाब और सिंध में 15-15 साल हुकूमत करने वाली जमातें मुफ्त बिजली फराहम करने के नारे सिर्फ इलेक्शन से पहले लगाती हैं और इलेक्शन के बाद बताती हैं बिजली मुफ्त करने की ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन अभी मजबूरी है, मुमकिन नहीं है। भारत की आम आदमी पार्टी ने सरकारी दफातर से बदउनवानी खत्म करने में 90% से ज्यादा कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में दिल्ली का तरक्याती बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया और इस काम के लिए कोई भी नए टैक्स ना लगाने पड़े। आम आदमी पार्टी ने ऐसा निजाम वज़ा किया कि वजीर आला कहीं भी हो वो अपने पास मौजूद डिवाइस से पूरे सूबे के अफसरान पर नजर रख सकता है। वो देख सकता है कि कौन से अफसर के पास कौन सी फाइल कब आई और इसने किसी भी फाइल पर अहकामात जारी करने में कितने दिन लगाए। इस निजाम से फायदा यह हुआ कि अब सरकारी अफसरान अपने जाती फायदे के लिए लोगों के काम नहीं रोक सकते। आम आदमी पार्टी ने भारतीय पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद करप्शन के सिलसिले में जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया। करप्शन में मुलव्विस वजीरों और सरकारी एहलकारों को बरतरफ किया गया, जबकि पाकिस्तान में 15-15 साल हुक्मरानी करने वाली जमातें अभी तक बस ऐलान ही कर रही हैं कि करप्शन खत्म कर देंगे। और सिंध के तो एक पुलिस अफसर इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि वहां की हुक्मरान जमात के सरबराह ने तो करप्शन के लिए बाकायदा एक सिस्टम बना रखा है। इसका तोड़ इसलिए नहीं हो सकता कि पुलिस, महकमा रेवेन्यू समेत जितने भी इंतजामी इदारे हैं वो सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं और इस सिस्टम के जरिए 5 साल में 700 अरब रुपए की करप्शन की गई है। जी हाँ नाजरीन, ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे इन सूबों की जहां पे 2 वज़राए आला ने हल्फ उठाया। भारत की आम आदमी पार्टी ने सरकारी दफ्तर में कोई भी काम कराना आम आदमी के लिए बहुत ही आसान कर दिया। अब किसी भारतीय शहरी को सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार की किसी भी इदारे से कोई भी काम हो, दिल्ली का शहरी एक नंबर पर कॉल करता है, वहां से इसे बताया जाता है कि इस काम के लिए कौन कौन सी दस्तावेजात दरकार होंगी, फिर पूछा जाता है कि कब तक ये दस्तावेजात तैयार हो जाएंगी। अगर शहरी रात के 11 बजे भी कहे तो सरकारी कारिंदा इसके घर आकर वो दस्तावेजात वसूल करेगा और शहरी का काम करके दिया जाएगा। दिल्ली के किसी शहरी को अपने काम के लिए दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है, ना लाइन में लगना पड़ता है, ना काम कराने के लिए किसी को पैसे देना पड़ते हैं। जो काम भारत की आम आदमी पार्टी को भी कर चुकी है, वो काम पंजाब में 15 साल तक हुक्मरानी करने वाले अब करने का सोच रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताएं कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां की, सरकारी दफातर में काम का निज़ाम बेहतर बनाया, तालीम सेहत की सहूलियात बेहतर की। यानी भारत की आम आदमी पार्टी 9 साल में वो तब्दीली लेकर आई है जो पंजाब और सिंध में 15-15 साल हुकूमत करने वाली जमातें अब तक लाने का सोच नहीं रही हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अब उम्मीद की किरण बाकी है। अभी भी ऐसे लोग हैं कि जिनको देख के लगता है कि शायद वो तब्दीली लेकर आएंगे और उन्होंने इसका वाज़ेह सबूत भी दिया। जो एक वाकया पेश आया नाज़रीन, जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। एक खातून को बाजार में किस तरह से घेर लिया गया था और उस डरी हुई घिरी हुई खातून को रेस्क्यू करने वाली इस वक्त आज नेशनल हीरो बन चुकी हैं।
हमारे साथ मौजूद होंगी वो हस्ती इस छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, ये माशरा एक भयानक आग की लपेट में है। वो आग जिसमें इंसान तिनकों के मानद भस्म कर दिए जाते हैं। ये आग कानून की बजाय जुनून की आग। यहां मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद सब एक हुजूम है। एक ऐसा मुल्क जिसमें तौहीन मजहब के सख्त तरीन कानून मौजूद हैं, इसी मुल्क में आइन और कानून, अदालतें सभी पहलुओं को पसे पुष्ट डालकर एक हुजूम फैसला कर देता है। गुज़िश्ता रोज इचरा में गलत फहमी की बुनियाद पर हुजूम जमा हुआ। ऐन मुमकिन था कि खातून इस हुजूम के हाथों जला दी जाती, इचरा बाजार को राख बना दिया जाता, लेकिन उसी लम्हे एक बहादुर पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ती हैं और इस खातून को महफूज कर लेती हैं। एसपी सैयदा शहरबानो नकवी से लिपटी इस खातून के बारे में सोचिए एक लम्हे के लिए, जो घर से खुशी खुशी खरीदारी के लिए निकली थी। इसकी आंखों में ख्वाब होंगे, लेकिन एक अफवाह और जहलियत ने इन ख्वाबों को खौफ में बदल दिया। इसे एसपी की सूरत में जिंदगी की उम्मीद नजर आई। वो इस अंदाज में पुलिस ऑफिसर के गिर्द बाजू का हिसार बनाए हुए थी जैसे नौमौलूद बच्चे को ममता में जिंदगी का एहसास होता। ये खातून आपके घर की खातून भी हो सकती है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जुनूनियों से खुद को गैर महफूज समझती है। वो रात की तारीकी तो दरकिनार दिन के उजाले में भी गैर महफूज है। नाजरीन, ये जिसे देख के ये कैसी बर्बरियत है कि जिसे देखकर दरिंदे भी शर्मसार हो जाएं। ये कौन लोग हैं जो हुजूम को सरे बाजार अदालत लगाने का सबक पढ़ाते हैं? रहमत सैयद लौलाक पर कामिल ईमान उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। तो नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है बहादुर पुलिस ऑफिसर ने। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, एंड अगेन इट्स सल्यूट टू यू द वे यू द होल सिचुएशन। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड बताएंगी वाकये का। आपको पता जब चला, आप मौके पे जब गई, आपने जब असेसमेंट की सूरत हाल की तो वहां पे हो क्या रहा था उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये कॉल चली थी 15 की। कंसिडरिंग कि हमारी जो कॉल सारी 15 की हैं वो सेफ सिटी के थ्रू राउट होके हमारे पास आती हैं, तो ये कॉल अराउंड 1 के करीब चली कि खातून है जिसने तौहीन मजहब की है। शी इज़ वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस जिसके ऊपर नाउज़बिल्ला कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं। right. तो उसकी वजह से एक मॉब जो है उसने उसको उसके इर्द गिर्द जो है वो गैदर हो गया है, एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू कन्विंस हर टू टेक ऑफ हर शर्ट एंड टू वेयर समथिंग एल्स, और वो काफ़ी एजिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड है। जब ये कॉल आती है तो हम कॉल पे जाते हैं, तो बेसिकली जो विसिनिटीज़ की बनती है वो पाकिस्तानी चौक है। फॉर दोज हु हैव बीन टू इचरा वुड नो कि इट्स अ वेरी कॉन्वल्यूटेड कमर्शियल हब। उसकी स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा तंग हैं, गलियां हैं बहुत ज़्यादा, तो उधर गाड़ी मेन फिरोजपुर रोड से जा नहीं सकती। तो इट टुक अस अबाउट 4 to 5 minutes टू रीच द प्लेस वेयर दैट वुमन वाज बीइंग केप्ट। बेसिकली उसको वो दुकान के अंदर उन्होंने बिठा दिया था। अच्छा, वो उन्हीं के हिसार में उसको रखा हुआ था जिन लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया था, या वो किसी और की प्रोटेक्शन में थी तब तक? तो वो भी उधर ही मौजूद थे और पुलिस ऑफिसर्स भी उधर ही मौजूद थे। शटर्स उन्होंने नीचे कर दिए थे। एसपी साहब मॉडल टाउन भी उधर ही मौजूद थे। डॉल्फिन फोर्स जो है हमारी, विच इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग फोर्स, वो भी उधर ही मौजूद थी। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि जो खातून है शी हैज़ कमिटेड अ ब्लास्फेमस एक्ट एंड शी नीड्स टू बी टेकन अकाउंट ऑफ, और उसका कुर्ता उतरवाया जाए और बुर्का पहनाया जाए। बहस उधर ये हो रही थी कि अभी हम खातून का कुर्ता उतरवा नहीं सकते, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हम उसे बुर्का पहनाएंगे, उसके सर के ऊपर चादर देंगे और उसको लेके जाएंगे। ये रास्ता आपको वीडियो में छोटा लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत लंबा था। जिधर जो दुकान से हमने खातून को गाड़ी में बिठाना था, और उस गाड़ी के ऊपर फिर लोगों ने हमला किया जब हमने उसे बिठा दिया। और हमें फॉलो करते रहे जब तक हम लोग मेन बाजार तक से निकल नहीं गए और मेन रोड पे लग नहीं गए। अच्छा, मैं आपको सॉरी यहाँ पे काट रहा हूँ, वुड वांट कि आप पूरा एलैबोरेट करें। एक एस्टिमेट दे सकती है अंदाजन कितने लोग होंगे जिन्होंने घेर रखा था उस पूरी विसिनिटी को? जो इचरा है मार्केट जो है, इट्स प्राइमरीली नोन एज खान मार्केट, और यहाँ ना काफ़ी शॉप्स हैं। तो दे वर मोर देन 100 पीपल जो इकट्ठे होते जा रहे थे, और हम लोग उन्हें डिस्पर्स करते थे, वो फिर वापस आते थे, फिर हम उन्हें डिस्पर्स करते थे इन ऑर्डर टू नेगोशिएट, वो फिर वापस आते थे। तो हमने देखा कि हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि दुकान के बिल्कुल सामने
अनफॉर्चुनेटली शुक्र है उस टाइम किसी के जहन में ख्याल नहीं आया, शवरमा का एक स्टैंड था जिसका स्टोव जो था वो ऑन था। तो बेसिकली जब हम लोग उस जगह पे पहुंचे तो हमें ये डर था कि कहीं उसकी आग को इस्तेमाल करते हुए ये लोग दुकान को आग ना लगा दें जिसमें खातून मौजूद है। अच्छा, तो शहरबानो साहबा, ये लोग डिमांड सिर्फ यही कर रहे थे कि इनके कपड़े तब्दील करवाए जाएं? क्योंकि हमने जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें कुछ लोगों को या एक दो जुनूनियों को ये भी कहते सुना है कि मैं इसे गोली मार दूंगा, मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। वो क्या मतलब उसको जान से भी मारना चाहते थे? Considering it was a religiously agitated and frustrated crowd, you could hear such slogans. ये जब आप इस तरह के मॉब से डील कर रहे होते हैं, कंसिडरिंग कि हम लोग इस तरह के मॉब से पहले भी अनफॉर्चुनेटली डील करते रहे हैं, तो ऐसे स्लोगन्स चैंट करना इज़ अ वे ऑफ पुटिंग प्रेशर on getting what they want. So the idea of a good police officer and a professional police officer is कि वो distinguish कर सके कि कितना pressure उसने बर्दाश्त करना है और कितना नहीं बर्दाश्त करना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह FIR was not registered in this case क्योंकि उलमा इकराम the people that they nominated, जो mob ने nominate किया, उन्होंने खुद कुर्ते को इंस्पेक्ट किया, गौर से देखा, इस बात को उन्होंने फर्मली उसके ऊपर स्टैंड लिया कि कुर्ते के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है which can be considered blasphemous। अच्छा, ये जो हम एक और वीडियो देखते हैं मैडम, जब इसमें आप मौजूद हैं, पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और कुछ वहाँ पे उलमा हजरात, कुछ क्लर्जी के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग इनके साथ मतलब मॉब के नॉमिनेटेड लोग थे या कहीं और से इनको बुलवाया गया था जिन्होंने इंस्पेक्शन की सारी? Responsibility when it's dealing with a religiously or politically motivated crowd है, वो तीन होती हैं। एक first ensuring that the victim or the supposed victim or both the parties in some cases are kept safe। सेकेंड है कि कोई माली और जानी नुकसान इर्द गिर्द की सराउंडिंग में ना हो। तीसरा ये है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। कंसिडरिंग PSL का मैच भी उसी दिन था, घंटे बाद, इट वाज एन इंटरनेशनल इवेंट और फिरोजपुर रोड ब्लॉक होने का खतरा था। तो इन तीन चीज़ों को जहन में रखते हुए इससे आगे अगर पुलिस ऑफिसर जाता है इन मैनेजिंग द सिचुएशन तो वो बिला वजह की इंटरवेंशन कर रहा है। तो हमने उसी मॉब को कहा कि जिन लोगों पे आपको ट्रस्ट है वो लोग सामने लेके आएं, उनको हम कुर्ता दिखाते हैं। खातून को हमने एक सेफ लोकेशन के ऊपर पहुंचा दिया है, उसके हस्बैंड को किसी और सेफ लोकेशन पे पहुंचा दिया था, दोनों को अलग कर दिया था। तो आप वो कुर्ता देख लें, आगे उसके बाद जो आप मुनासिब समझेंगे वो हम ज़रूर आपकी बात भी सुनेंगे अगर वो लॉजिकल और फैक्चुअल हुई। तो इसमें हमने ये भी देखा शहरबानो साहिबा कि आप वहाँ पे यू वर ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज द सिचुएशन, और अब आप उस दौरान तकरीर तो नहीं कह सकते, यू वर एड्रेसिंग द मॉब ओवर देयर। वो लम्हा कैसा था? अगर एक आपसे बात करूं, लोगों ने इस वक्त अगेन मैं ये रजिस्टर करवाना मुनासिब समझूंगा कि पूरे मुल्क में आपकी तारीफ हो रही है, आपको हीरो कहा जा रहा है, मैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है आपकी उस वीडियो से, आपकी तस्वीर से, पीपल आर चांटिंग स्लोगन्स इन योर फेवर। वो एक लम्हा जब आपको कन्फ्रंट करना पड़ा इतने रिलीजियसली चार्ज मॉब से और फिर आप उनको एड्रेस कर रही हैं, वो कैसा, मतलब हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन के ऊपर जाते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक बात होती है, वो ये है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसकी जान बचनी चाहिए, उसकी जान के ऊपर कोई हर्फ आना नहीं चाहिए, उसकी इज्जत पे कोई हर्फ आना नहीं चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ना तो खातून को किसी ने नुकसान पहुंचाया, ना उस पर हाथ उठाने दिया हमने, और हम उसको सेफली जो है वो एक सिक्योर लोकेशन के ऊपर पहुंचाने में कामयाब हो गए। ठीक। अच्छा शहरबानो साहिबा, इसमें एक कंट्रोवर्सी है जो कि बिल्कुल एंड में जाके इग्नाइट होती है कि खातून बेकसूर थी मगर उसके बावजूद भी उस खातून से माफ़ी मंगवाई जा रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो लोग इसको मारना चाहते थे या जो लोग मॉब बन के एक लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे थे, दे आर द रियल कल्प्रिट्स, दे शुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स। तो उनके खिलाफ रियासत ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उस लड़की से ही माफी मंगवा ली। ये एक हिस्सा है जिसको लोग तनकीद कर रहे हैं, बाकी पूरा हिस्सा है पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, बट दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये एक सवाल मेरे घर वालों ने भी मेरे सामने रखा है, तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।
اچھا، ان ہائنڈسائٹ جب بھی ہم کسی سچویشن کو دیکھتے ہیں جو بہت پولیٹیکلی یا پھر ریلیجیسلی چارج ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ یہ ہیلمٹ پہننا چاہیے تھا، وہ نہیں پہننا چاہیے تھا، گولی چلانی چاہیے تھی، نہیں چلانی چاہیے تھی، جیکٹ پہننی چاہیے تھی، نہیں پہننی چاہیے تھی. ہم اس انسیڈنٹ تک محدود ہو جاتے ہیں. اس انسیڈنٹ میں لوگ یہ بات بھول رہے ہیں کہ unfortunately given the kind of situation that we live in, اس خاتون کی زندگی اچرا کے اس انسیڈنٹ پہ ختم نہیں ہوتی. وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے. سب سے پہلے وہ ایک خود اپنی انڈیویجویلٹی رکھتی ہے اینڈ شی ہیز اے اسٹینڈنگ ان دا سوسائٹی. ہم نے اس کی وہ لائف کی سیکیورٹی انشور کرنی ہے تاکہ کسی کو بھی اب any person belonging to any strata of the society ranging from the literate group to the illiterate group کو یہ بات واضح ہو جائے کہ اس خاتون نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے اس کو بعد میں نقصان پہنچایا جا سکے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ ایک دفعہ الزام لگ جائے وہ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. ایسی ویڈیوز بارہا دفعہ not justifying what has been done or what could have been done better. All I'm saying is that many a times such videos have surfaced of many prominent people clarifying a certain situation when it becomes religiously charged. تو آخر میں بالکل میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اب اس خاتون کی جو ذہنی حالت ہے، ڈیفینیٹلی آپ ان کے ساتھ رہیں کچھ دیر تک، is she fine now یا ابھی بھی وہ ڈری ہوئی ہیں یا ان کو اس بات کا احساس ہو گیا the situation is under control and she can move freely around as well؟ نہیں، میں نے اپنا جو پرسنل گن مین ہے وہ میڈم کے ساتھ ڈپیوٹ کر دیا تھا جب ہم لوگ اچرا واپس گئے تھے ان آرڈر ٹو سی کہ سچویشن کیسی ہے. تو شہزاد بھی مجھے بتا رہا تھا بعد میں خاتون سے جب میری ملاقات ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ وہ بہت زیادہ ریلیکس کر گئی تھیں. ان کو ہم نے کھانے کو دیا، ان کے کپڑے چینج کروائے، اس کے بعد وی ری یونائٹڈ ہر ود ہر ہسبینڈ. اس کے بعد ان کے جو فیملی ممبر ہیں ہم نے ان سے ملوایا. ان ود ان جب انہوں نے ریٹن میں دے دیا موب کے کچھ لوگوں نے کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم معافی مانگتے ہیں اور کوئی قرآنک حروف نہیں لکھے ہوئے، وہ ریٹن میں موجود ہے ہمارے پاس، تو ہم نے خاتون کو ود ان 30 منٹس ان کے ہوم ٹاؤن کے لیے روانہ کیا. اینڈ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 11:30 on dot at that night Khatun was reunited with her loved ones and her children and she is happy. We talked to her last night, we even talked to her today. Bano Sahaba, aakhir mein I would pray, first of all I will thank you from on behalf of all nation, اور I would pray کہ آپ جیسی آفیسرز، آپ جیسے بہادر آفیسرز اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو، ہماری قوم کو، ہماری سروسز کو اور دے. اور اگین رائٹ ناؤ ناٹ اونلی یو آر اے ہیرو for all of us, but اس وقت آپ انسپریشن ہیں for men and especially for women as well. تو thank you so much بانو صاحبہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین ہمارے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.